مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم یا نعرہ غوث اعظم می ظلم رمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم۔ محترم حضرات، آئیے کچھ بیان کرنے سے پہلے ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر کی خطرناک کوٹھی میں کام آنے والے، شفاعت کا مزدہی جافزا، اپنے زبان نبوت سے ہم گنہگاروں کو سنانے والے، جن کا چمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الاللہ بإذنہ سراجا منیرا، جن کی ولادت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ آئیے اسی آقا دو جہاں سیاہ لا مکان سرور انس و جان، خاتم پیغمبرہ والی ہر دوسرا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار گہربار میں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پورا مجمع لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باواز اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ایک مرتبہ ادھر سے کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور ابھی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ محترم حضرات، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن کریم ہے، اور برہان کا معنی معجزہ بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصایت بیضاء کا معجزہ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دلیل ہے فرعون اور اس کے درباریوں کے لیے۔ محترم حضرات، اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر فرمایا، پہلا برہان، دوسرا نور مبین۔ برہان کا معنی معجزہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برہان فرمایا، برہان فرمایا کہ نہیں، معجزہ، برہان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا،
اور بھیجا تو خالی نہیں بھیجا بلکہ معجزے دے کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت دانیال علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا تو معجزہ دے کر بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا تو معجزے دے کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، اور بھیجا تو خالی نہیں بھیجا بلکہ 1 2 4 معجزے دے کر بھیجا، مگر میرے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 2 4 نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ دیکھیے تو صحیح، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا صورت معجزہ، حضور کی سیرت معجزہ، حضور کا بچپن معجزہ، حضور کا بڑھاپا معجزہ، حضور کی سیرت معجزہ، حضور کا صورت معجزہ، حضور کا کھانا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا، تمام انبیاء کرام معجزہ لے کر آئے، مگر میرے مصطفیٰ نے معجزہ پڑھ کر آیا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے دیے معجزے کو انبیاء خدا نے، دیے معجزوں کے انبیاء خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر آیا۔ کہتے سبحان اللہ، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کر بھیجا۔ محترم حضرات دیکھیں معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسانی عادت سے مافوق ہو اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے ہاتھ پہ ظاہر ہو۔ تو معجزہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ محترم حضرات حضور علیہ السلام سے بے شمار معجزہ ظاہر ہوئے، آئیے انہیں بے شمار معجزوں میں سے چند آپ کے سامنے پیش کرتا چلو۔ ایک مرتبہ حضرت کفار مکہ نے حبیب یمنی کے ذریعے حضور علیہ السلام سے کہا اگر آپ دعویٰ نبوت میں سچے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ آپ نے انہیں انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ آپ نے فرمایا گوارے لا، چاند 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا ہے، مگر کفار مکہ نے عظیم الشان معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور اس معجزے کو جادو کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وہی آیت یمدی ویکون سحر مستمر ہے۔ ارے قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، لیکن وہ جب بھی کوئی نشانی دیکھتے تو ایمان نہیں لاتے اور کہتے کہ بڑا زبردست جادو ہے۔ تبھی تو علامہ عبدالرحیم محدث دہلوی فرماتے ہیں ارے چاند کو 2 ٹکڑے کرنا آپ کے بے شمار معجزوں میں سے ایک روشن تابندہ تر معجزہ ہے۔ ارے اس معجزہ سے آسمان کی طرف تصرف فرمایا تھا، اور کیا یہ خوب معجزہ ہے۔ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے میں تبدیل ہو گئے اور چاند کے 2 ٹکڑے اتنے فاصلے پر ہو گئے، اتنے فاصلے پر ہو گئے کہ ہیرا پہاڑ کے درمیان نظر آ رہا تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی دھرتی سے پکار کر کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جان، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چر گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ محترم حضرات اب میں یہاں سے ایک واقعہ بتاؤں گا، اس کے بعد میں اپنی جگہ